والصلاة والسلام على من كان نبيا وعظم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سب حضرات مل کے درود پاک پڑھیں، محبت سے درود شریف پڑھیں، جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں. اور مفتی صاحب اندر چلے گئے. مفتی صاحب نے باہر ہوتا ہے کہ تھوڑے خاص گرم کرتے تھی انہوں نے سائڈ سے بٹھایا نا گلا بچانے انہوں نے کہا میرے پہ نہیں پہ رہے ہیں یہ تو میرے سامنے بٹھا دے بیٹھے پہ انہوں نے کیا بنایا پھرنے میں گلا کرنے ہونے نہ کہ آپ ہی نظر رکھنا. اچھا درود شریف پڑھنا ہے، سب نے پڑھنا ہے اور مسکرا کے پڑھنا ہے. میں کہہ درود شریف مسکرا کے پڑھنا ہے، سمجھ آئیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، حضور کا میلاد ہے، سرکار کا جشن ہے. تو جشن کا معنی ہوتا ہے چہرے سے مسکراہٹ ہونا، ٹھیک ہے نا. جشن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چہرے سے مسکراہٹ ہونا. جشن کا معنی ہوتا ہے خوشی. مطلب بندہ اپنے کسی یار بیٹی کی شادی جاوے تو چہرہ لٹکا کے پھردا ہوئے، پریشانی تو وہ چوڑیوں پڑے گا تو باہر کاٹ دے گا. اپنے کہنگے اپنے گھر چھڑ گیا میری رنگ بھی بھنگ نہ پا ہے تو اپنے کسی رشتہ دار کی خوشی میں بندے کا چہرہ مرجھایا ہوا اچھا نہیں لگتا. یہ تو شب اسرا کے دولہا کی تشریف آوری کا جشن ہے اور جشن بھی تاریخی ہے. 1500واں جشن ولادت ہے، ہسٹوریکل سیلیبریشن ہے، ٹھیک ہے. تو حضور کا میلاد بھی ہے. اور حاجی صاحب ہمارے محترم بزرگ حاجی نثار احمد پراٹھا صاحب کے والد ماجد مرحوم و مغفور کے اصالِ ثواب کے لیے سرکار کے ذکر کی محفل. تو حضور کا ذکر بندے کو کرنا بھی پنجابی پہ کہنا جملہ چنگا نہ لگے گا، کرنا بھی چس نال چاہیے تو سننا بھی چس نال چاہیے، ٹھیک ہے. کسی بزرگ نے بھی کہا ہے من لم یفرح بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنه مریض بالجفا. کہا جس کو حضور کی ولادت کی خوشی نہ ہو نا وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کروائے، وہ بیمار ہے. جس کو حضور کی ولادت کی خوشی نہ ہو وہ اپنا علاج کروائے، وہ بیمار ہے. مطلب یہ ہے کہ بندہ پیدا ہوتا ہے تو بندے اپنے بچے کے پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اپنے جنم دن کی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اس آقا کے جنم دن کی خوشی کیوں نہ ہوگی جس کے صدقے میں پوری کائنات ملی ہے. حضرت علامہ اقبال نے کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نماز ہستی تبش آبادہ اسی نام سے ہے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، بولیے سبحان اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان طالب علم میں بھی تھوڑے نال دا بولو ہوں تسی لڑے ہو نہیں لڑ گئے ہوں گلاں چھڑ دتیاں نے. دہن میں زبان بدن میں ہے جان اب آئے یہاں تھے بھی وہاں. اب ذرا حاجی صاحب مسکران لگ گیا این چنگا لگتا ہے بندہ حضور دا ذکر کردیا سندا. ہوں ذرا جھوم جھوم کے مسکرا کے درود پاک پڑھو. پھر حاجی صاحب کی فرمائش پوری کرنی ہے، پھر ایک کلام بھی سنانا ہے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا
سید المرسلین وعلا آلک وصحابک یا خاتم النبیین شاہ کونین جلال تیری سبحان اللہ اللہ یہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت مولانا حسن رضا ان کا کلام ہے اللہ 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 شاہ کونین جلال تیرے فرش پہ کیا فرش پہ کیا عرش پہ جاری ہے حکومت سبحان اللہ تیری میرے آقا اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ آتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں کہ فرش پہ کیا فرش پہ کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ سبحان اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت سبحان اللہ یاد آتا ہے خدا یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت اچھا آج کل چونکہ ربیع الاول شریف چل رہے ہیں کہ ہر رات جاگنا سفر یہ ایک دن تین چار خطاب کل میں نے دن کے ٹائم میں سیال شریف خطاب کیا زور کے بعد رات سیال کوٹ تھا ابھی یہاں آپ کے پاس حاضری ہے تو رات گڑا والا لہذا وہ میرے گلے کا لیول تو نہیں ہے لیکن محبت کا لیول ضرور ہے ایک شعر پڑھ کے پھر تقریر شروع کر شعر بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا ہے بڑا ایمان ہے آپ نے توجہ سے سن مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ ان کے انداز واٹس اپ پرانے کلاسیکل ناچ خان ہیں اس راستے یہ سمجھیں گے ان کے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے یہ نہیں سمجھ لو یا رسول اللہ تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت سبحان اللہ حسینوں میں ہنسی ایسے امام الانبیاء کہہ رہے ہیں
نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ساؤنڈ تھوڑا آواز کھول دے، اس کو گھٹ کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے آقا کے میلاد کا مہینہ ہے اور حضور کے ذکر کی محفل ہے اور سلسلہ ہے ایصال ثواب کا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کے والد مرحوم و مغفور کے اخروی درجات کو مزید بلند فرمائے، والدہ ماجدہ کے درجات بھی بلند فرمائے، ان کے جتنے رشتہ دار ہیں، اعزاء و اقربا، اصول و فروع ہیں، اللہ کی ان سب کی کامل مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اللہ حاجی صاحب کو، ان کے خانوادے کو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے زوال سے، ہر قسم کے حملوں سے، جادو اور ٹونے سے اپنے محبوب کے میلاد کی برکت سے محفوظ فرمائے۔ پاکستان کے وہ دیہات اور شہر جو اس وقت سیلاب اور پانی کی وجہ سے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ ان کی مشکلات کو بھی آسان فرمائے۔ بڑے خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو محبوب کی نعت پڑھنے اور سننے کا موقع ملتا ہے، جن کو حضور کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع ملتا ہے، جن کو حضور کے نام کی محفل سجانے کا اللہ تبارک و تعالی موقع اور توفیق عطا فرماتا ہے، یہ وہ بڑے خوش بخت ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے ذکر کرنے کا محتاج نہیں ہے، ہمارے نعت پڑھنے کا محتاج نہیں ہے کہ ہم محفل سجائیں گے تو ان کا ذکر بلند ہوگا یا ان کی عظمتوں میں اضافہ ہوگا یا ان کی شان میں بلندی ہوگی، ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جنہاں نو سمجھ آئیے سبحان اللہ، ترجمہ نام ہی کرا انی آیت سارے نو سمجھ آندی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کا ذکر آپ کے لیے ہم نے بلند کر دیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ محبوب ہر آنے، یہ قرآن ہے، ڈیفینٹ قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا، اس بات کو سمجھا کریں۔ لوگ کہتے ہیں سنی بریلوی جو ہے وہ دوڑے بھائیے سناتے ہیں، قصے کہانیاں سناتے ہیں اور دین ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا یہ چور تو نے کہاں سے یہ پرسپشن قائم کر لی ہے، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنا ذہن بنا لیا کہ سنی جو ہے نا ان کے پاس قرآن نہیں ہے۔ میں نے کہا میں اول تاخر قرآن پڑھوں گا، ہر بات قرآن سے کروں گا، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر کسی کا عقیدہ اور مسلک پوری طرح قرآن سے اور مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے، صرف اور صرف اہل سنت و جماعت۔ ہاں یہ جو چیزیں ہمارے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں، بھنگڑے ہیں، ڈھول ڈمکے، ناچ گانے، مزارات پر چرسے اور مزارات پر شراب، مزارات پر کوئی طواف اگر کرتا ہے، کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ کھاتے میں ڈال کے سنیت کو اور بزرگوں کو بدنام کیا جاتا ہے، تو یہ ان کی دو نمبری ہے، ہم اسے آن نہیں کرتے، ہم ہرگز اسے قبول نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارا تعلق ہے، نہ ہمارے بزرگوں اور باپوں کا تعلق ہے، نہ صاحبان مدار کا تعلق ہے، بالکل بعین ہی اسی طرح جس طرح یونیورسٹی میں جانے والے بچے آج کل چرسی بن جاتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے شیشہ پینا شروع کر دیتے ہیں، یونیورسٹی میں جانے والے بچے جو ہیں وہ شرابی اور زانی بن جاتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ جس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ چرسی بن گیا اس یونیورسٹی کو تالا لگا دیا جائے؟ ہر سینسیبل شخص کہے گا نہیں نہیں نہیں،
यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं है, इंडिविजुअल एक्ट है उस शख्स का। मैंने कहा जिस तरह यूनिवर्सिटी उसके इंडिविजुअल एक्ट के जिम्मेदार नहीं है, उसी तरह मदार के बाहर होने वाली खुराफात का जिम्मेदार दातागंज बख्श भी नहीं है। हमारे बुजुर्ग वो हैं जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा शरीयत और सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पे अमल करते हुए गुजरा है। आप हैरान होंगे, एक बात आपको सुनाऊं। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, वो तो इंटेलेक्चुअल है ना, वो तो दानिश्वर है ना, वो तो मुफक्किर है ना, वो तो मुसव्विर है ना। वो हमारी तरह का आप वो मौलवी तो नहीं है जिसको आप मौलवी समझ के इग्नोर कर देते हैं। मौलवी की बात बहुत पक्की भी हो फिर भी आप मौलवी समझ के इग्नोर कर देते हैं। आज इकबाल तो पीएचडी डॉक्टर है, इंटरनेशनल फिलोसोफर है और इस दौर का सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल है। इकबाल ने एक बाबे के बारे में बात कही है। वो बाबा जिन बाबों को वो जेलम का कुत्ता भौंकता रहता है और अब जेल के अंदर चला गया है, भौंकते भौंकते उसका काम इसके सिवा और कुछ नहीं है। वो बाबों को भौंकना, ये भौंकना भी कोई खिदमत होती है, भौंकना भी कोई काम होता है। वो पहले बाबों को भौंकता रहा, बाबों से चला तो ताबईन को भौंकना शुरू हो गया, वहां से चला तो सहाबा को भौंकना शुरू हो गया, फिर आले बैत को भौंकना शुरू हो गया, फिर नबियों को भौंकना शुरू हो गया और फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने ऐसे बदतरीन अल्फाज कहे हैं कि कोई मुसलमान ज़हन में, सोच में, तसव्वुर में लाना भी उसको कुफ्र और तौहीन समझता है। लेकिन वो कहता है कि बस बंद कमरे में के अंदर बैठ के, मैंने एक जगह एक मिसाल दी है गाँव में, लोगों को बड़ी पसंद आई। मैंने कहा भी गाँव का एक बच्चा हो ना, वो सुबह निकले रोटी पानी घरों खा के, मुफ्ती साहब घर से गाँव का एक लड़का हो, सुबह सुबह तैयार हो और रोटी पानी खा के नहा धो के कपड़े पहन के तो चौक में आके खड़ा हो जाए, सुबह से लेकर शाम तक चौक में खड़ा रहे और कहे कि फुला पिंड का फुला बाबा जड़ा है ना वो ठीक नहीं, और फुलान चाचा जड़ा है ना वो ठीक नहीं, और फुलान माई जड़ी है ना वो ठीक है, फुलान चौधरी साहब है वो ठीक नहीं। सुबह से लेकर शाम तक यही काम करता रहे, 2-4 दिन करेगा ना तो गांव वाले पकड़ के उसको लिटा के फेंटी लगाएंगे। उल्लू के पट्टे तो दुनिया में इसलिए आया है कि लोगों के ऐप तलाश करे, और वो क्या है उनको छोड़, तू बता तू क्या। अब आपको समझ आई है ये अकेडमी बनी सिर्फ इसलिए, अकेडमी सिर्फ इसलिए बनी थी उसने ये बताना था कि सहाबा में इमाद अल्लाह ये नक्श था, आले बैत में ये नक्श था, ताबईन में ये नक्श था, बाबों में ये नक्श था। वो बता तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा काम क्या है। तू कहता बाबे शाही कोई नहीं। मैंने कहा अगर बाबे कोई शाह ना होते तो तेरा बाप या सिख था या हिंदू था या किरार था या खतरी था। बोलो ना, बोलो सुभान अल्लाह। भाई इस रीजन में नबी तो नहीं आया ना तबलीग करने के लिए, सहाबा तो नहीं आए ना, आले बैत तो नहीं आए ना, और हमारे बाप दादा कौन थे, चौथी पांचवी पुश्त में कौन थे, सिख थे, हिंदू, किरार, खतरी हैं, मतलब सिवाय सैयदों के जो असली नस्ली सुच्चे सैयद हो वो तो अबाव अजदाद से मुसलमान हैं। बाकी राजे हो, राणे हो, टुवाणे हो, नगारी हो, मदारी हो, तगारी हो, राजपूत हो, मैं राजपूत हूँ, ऑन कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, एडमिट कर रहा हूँ कि चौथी पांचवी पुश्त से ऊपर हिंदुस्तान में रहने वाले या सिख थे या हिंदू थे या जो है खतरी थे। तो मैंने कहा तू कहते बाबे शाही कोई नहीं, दिल पे हाथ रख, सच सच दस, तेरे बाबों को कलमा किसने पढ़ाया। तू बोले या ना बोले, दुनिया का हर न्यूट्रल बंदा बोलेगा, हर इंसाफ पसंद बंदा बोलेगा वो कलमा या दाता साहब ने पढ़ाया है या ख्वाजा साहब ने पढ़ाया है या बाबा साहब ने पढ़ाया है। बाबों का किरदार, आप उन बाबों के बारे में ओल्ड मक्को को उनके खाते में डाल के उनको भौंकना शुरू कर देना। हजरत अल्लामा इकबाल ने पता क्या बात कही, हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा कामिल बुस्तान दर तकलीद फर्क इज्तिनाब आज खुर्दने खरबूजा कर, ये फारसी का कलाम है और हद कर दी। हजरत बायजीद बुस्तामी के बारे में इकबाल ने, ये उनकी कुल्लियात में ये शेर मौजूद है, बायजीद बुस्तामी हमारा बाबा है ना, अल्लाह का वली है ना, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है ना, अल्लाह का महबूब है ना, मुकर्रम है ना, मुस्तजाब है ना। हजरत अल्लामा इकबाल उनके बारे में कहते हैं
وہ بستان کا کامل در تقلید فرد مصطفیٰ کی اتباع میں، مصطفیٰ کی اطاعت میں، حضور کی سنت اور سیرت کی پیروی میں اتنا یکتا تھا، اتنا یکتا تھا، اتنا یکتا تھا کہ خربوزہ بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ کیسے والا واقعہ پورا آپ سناتا ہوں۔ ایک بندہ تھا بایزید بستامی کے پاس، خربوزہ لے کے آیا، کہنے لگا حضور آپ کے لیے گفٹ لایا، اس کو قبول فرما لیں۔ بایزید بستامی نے ایسے خربوزہ پکڑا، اس کو سونگا اور کہا سبحان اللہ اور نیچے رکھ دیا۔ پھر دوبارہ اٹھایا اور سونگا اور کہا سبحان اللہ نیچے رکھ دیا۔ تو وہ مرید تھا، اس نے کہا حضور میں سبحان اللہ سننے کے لیے نہیں لایا، اس لیے لایا ہوں کہ آپ کھائیں، تناول فرمائیں، میری خوشی۔ بایزید بستامی فرمانے لگے مجھے پتا ہے تو میرے لیے لایا ہے تاکہ میں اسے تناول کروں، کھاؤں، میرا دل بھی چاہ رہا ہے کھانے کو، یہ بھی جانتا ہوں بڑا لذیذ پھل ہے، یہ بھی جانتا ہوں ہاضمے دار ہے، یہ بھی جانتا ہوں بڑا خوشبودار ہے، اسی لیے تو سونگ رہا ہوں، لیکن کھاتا اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں معلوم میرے مصطفیٰ نے خربوزہ کھایا ہے کہ نہیں کھایا، اور اگر کھایا ہے تو کس طرح کاٹا ہے۔ ڈرتا ہوں میرا یہ عمل سنت مصطفیٰ کے خلاف نہ ہو جائے۔ یہ تھے بابے، ان کو ایک کتا دن رات بھونک رہا ہے، باہر والوں کے عمل کے ذمہ دار بابے نہیں ہیں۔ واپس چلیے بات کر رہا تھا، لہذا سنیت جو ہے اللہ کی قسم اس کی بیس قرآن ہے اور مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ محبوب ہار آنے والی گھڑی میں پہلی گھڑی کی بنسبت آپ کی عظمتوں کا چرچا زیادہ ہوگا، چاہے سیلاب آئے، آندھیاں آئے، طوفان ہو، مہنگائی ہو، بد امنی ہو، بے روزگاری ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لوگ امیدیں لگا کے بیٹھے کہ شاید اس دفعہ میلاد کی محفلیں کم ہو، شاید اس طرح ڈیکوریشن کم ہو، چراغاں کم ہو، نعتیں کم ہو۔ اٹ از امپاسبل، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہر آنے والی گھڑی میں پہلی گھڑی کے بنسبت آپ کی عظمتوں کا چرچا زیادہ ہوگا۔ اسی لیے تو حضرت علامہ اقبال نے کہا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزان، پھونکوں سے ہی۔ بلکہ ایک آیت اور سنا دوں، پھر یہ شعر سناتا ہوں۔ تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا یہ لوگ جو حضور کے ذکر سے جلتے ہیں، حضور کے نام سے، حضور کی عظمت سے، حضور کی شان سے، یہود و نصارہ اور پھر ان کی مانوی اولاد، اس وقت سے لے کر آج تک، وہ ایکسٹرنل ہو یا یہ انٹرنل ہو، جو حضور کے میلاد پر اور ذکر پر شرک و بدعت، حرام و ناجائز کے فتوے لگاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں نور خدا، نور خدا یعنی چراغ عظمت مصطفیٰ کو۔ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ نور خدا یعنی چراغ عظمت مصطفیٰ کو اپنی بھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، بھوکوں سے۔ اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ، یہ نادان جانتے نہیں ہیں، یہ بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے نبی کے نور سے پوری دنیا کو چمکانا چاہتا ہے۔ اس کا ترجمہ اقبال نے کیا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزان، پھونکوں سے چراغ، پھونکوں سے یہ چراغ، آپ سارے بولیے بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے، جسے روشن خدا کرے۔ آقا حضرت نے کہا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ بات کیا سمجھا رہا تھا؟ مصطفیٰ کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے،
मुस्तफा के जिक्र की बुलंदी तो अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पे ली हुई है। हम मोहताज हैं हुजूर का नाम लेने के, हम मोहताज हैं हुजूर का जिक्र करने के, हम मोहताज हैं हुजूर के वसीले के, हम मोहताज हैं हुजूर की पहचान के, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मा इन मदहतो मुहम्मदम बे मकालती वलाकिन मदहतो मकालती बे मुहम्मदी। हजरत हसन कहते थे कि लोगों में हुजूर की मदह इसलिए नहीं करता कि मेरे मदह करने से हुजूर की अजमतों में इजाफा होता है, ना ना, कहा मैं तो हुजूर का नाम इसलिए लेता हूँ कि हुजूर के नाम की बरकत से मेरी बात का वजन बढ़ जाता है। मुझे लोग सुनते ही हुजूर के नाम की वजह से, ये जो हमें इज्जतें मिलती हैं, ये जो दीन के नौकरों को प्रोटोकॉल मिलता है, ये जो मुसल्ला मिलता है, ये जो मिंबर मिलता है, ये जो आप हार पहनाते हैं, ये जो पतियां निछावर करते हैं, नजराने देते हैं, लंगर खिलाते हैं, तो बड़ा बेवकूफ़ होगा बंदा जो सोचे इसमें मेरी ज़ात का कमाल है। अल्लाह की कसम है, इसमें किसी की ज़ात का कमाल नहीं है, मुस्तफ़ा की नात का कमाल है। ये प्रोटोकॉल दुनिया में भी अगर मिलता है तो हुजूर के नाम से, और आखिरत में भी मिलेगा तो हुजूर के नाम से मिलेगा। वो हमारे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन नज़वी कहा करते थे, हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ। अल्लाह ने भी कुरान में बयान किया है कि आखिरत में अगर प्रोटोकॉल है तो सिर्फ मुस्तफ़ा के नौकरों का। मैं कुरान का 28वां पारा है, सूरह तहरीम है, आयत नंबर 9 है, उसके रेफरेंस से ये बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलूना रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। फरमाया वो दिन जिस दिन में कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, खत्म हो जाएंगे प्रोटोकॉल, और जिस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, जिस दिन एक दूसरे से हर एक अजनबी बन जाएगा, जिस दिन कुरान गवाह है कि ये बंदे के आज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे, हाथ बंदे के खिलाफ बोलेंगे, जुबान बंदे के खिलाफ बोलेगी, हाथ बंदे के खिलाफ बोलेंगे, यार यार को भूल जाएगा, रिश्तेदार रिश्तेदार को भूल जाएगा। इवन के कुरान है यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। उस दिन बंदा अपने भाई से भी भागेगा, बहन से भी, औलाद से भी, माँ और बाप से भी भागेगा। ये कुरान पढ़ा। उस दिन बंदा माँ बाप को, माँ कभी औलाद को भूलती है नहीं ना, लेकिन वहां भूल गए। क़यामत की हौलनाकी इतनी होगी, क़यामत का मंजर इतना खौफनाक होगा। वहां नफ्सी नफ्सी हर एक कहेगा बस मैं, जब कितना पसीने से शराबूर होगा, यहाँ सूरज होगा, दहकती हुई जमीन होगी। तो इस हालत में यहाँ अगर भगदड़ मच जाए, या अगर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे किसी जगह धमाका हो जाए, बम ब्लास्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ कौन किसी को पूछता है, भागते हैं सब। तो वहाँ की हौलनाकी तो फिर वो तो बयान और तसव्वुर से बाहर है, वहाँ कौन किसी का पुरसाने हाल हो। लेकिन एक जुमला आगे जाने से पहले कहूँ, हाय 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 हाय, यहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सबके भागेंगे एक दूसरे से। नबियों के पास उनके उम्मती जाएंगे ना, नबियों के पास उनके उम्मती, वो भी कहेंगे वो हटो 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 हटो, इस अबू इला गए किधर हो जाओ। तो फिर उस आका से वफा क्यों न करे, उस लजपाल के नाम की माला क्यों न जपे, हर सांस के साथ उस मुस्तफा की अजमतों के नारे क्यों न लगाए, उनके नाम की महफिलें क्यों न सजाए, क्यों ना उनका दम भरे कि सारे कहेंगे किसी और की तरफ जाओ, सारे दरवाजे क्लोज, लिखा होगा डोर क्लोज, बंद है, मेरे लजपाल का दरवाजा खुला होगा,
سارے کہیں گے کسی اور کی طرف جاؤ، میرے نبی فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میں آج تمہارے لیے ہی بیٹھا ہوں، سبحان اللہ تمہارے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرے نبی فرمائیں گے آنا لہا، اور فرمایا اس وقت پھر کیفیت یہ ہوگی، ایک حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی، ویسے میں پڑھ دیتا ہوں لیکن پوری کا ترجمہ نہیں کروں گا، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا خیرت بین الجنہ وبین الشفاعہ فاخترت الشفاعہ لأنها اعم اترونها للمتقین لا ولکنها للمذنبین الخطائین۔ حدیث میں نے پڑھ دی ہے، لوگوں کی باتوں میں نہ آیا کرو، ایسے فتنوں کے بعد سن کے اپنا ایمان برباد نہ کیا کرو، اور بدبختوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو جو کہے نبی ہمارے جیسا ہے، نبی کچھ دے نہیں سکتا، اپنی بیٹی کو نہ بچا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ہمارے سامنے بیٹھو تو صحیح، جو قرآن مصطفیٰ پر اترا ہے، جو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ نگاہ ڈالے تو پتھر بھی بولتے ہیں، سبحان اللہ درخت بھی چل کے آتے ہیں، سبحان اللہ جانور بھی اپنی بولیاں سناتے ہیں۔ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہتا ہے، سبحان اللہ بولو نا بولو سبحان نا۔ اللہ مصطفیٰ کے بولنے کو اللہ اپنا بولنا کہتا ہے، سبحان اللہ مصطفیٰ کی رضا کو اللہ اپنا رضا کہتا ہے۔ یہ قرآن نہیں ہے، آپ مسلمان نہیں، یہ قرآن میں نہیں پڑھتے۔ تو جو مولوی جو آپ کو کہہ رہا ہو کہ نبی ہمارے جیسا اور کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ میں اتنی اخلاق کی ضرورت تو ہے نا، اس کو روک کے پوچھے تیرے ہاتھ کو بھی اللہ نے اپنا ہاتھ کہا؟ اگر نبی تیرے جیسا ہے تو اس کو تیرے ہاتھ کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ کہا؟ تیرے پھینکنے کو اللہ نے اپنا پھینکنا کہا؟ تیری رضا کو اللہ نے اپنی رضا کہا ہے؟ بولو نا یار، بولو نا، تیرے بولنے کو اللہ نے اپنا بولنا کہا ہے؟ اچھا قیامت والے دن اس کو کہو کہ تو جو کہتا ہے نبی تیرے جیسا ہے، تو تیرے سجدے سے کسی کی بخشش ہوگی؟ کہے گا نہیں، مصطفیٰ کے سجدے سے پوری امت کی بخشش ہوگی۔ اتنی سینس تو ہونی چاہیے ہر مسلمان کے پاس۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ ہم اختلاف کی بات نہیں کرتے، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں، کوئی دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جہاں مرضی جاؤ۔ ہم تو بات کرتے ہیں کہ مسلمان ہوتے کہ رات حضور کی غلامی اختیار کرو، حضور سے وفا کرو۔ یہ کیا بولی ہے؟ باپ ہو کر، بیٹا ہو کر کبھی اپنے باپ کے عیب تلاش کرتا ہے؟ بیٹی ہو کر ماں کے عیب تلاش کرتی ہے؟ باپ نکمہ بھی ہو تو بیٹا کہے گا میرے باپ جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ جیرم کا کتا کہتا بابے شاہی کوئی نہیں، ساڑھے نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اس میں کیا شک ہے، ساڑھے نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں، ادھر بکواس کرتا ہے نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں، ادھر معاذ اللہ توہین کرتا ہے۔ یہ صرف شلٹر لیا ہوا ہے بابوں کو بھونکنے کے لیے، لوگوں کو جھانسا دے سکوں، یہ کہہ سکوں جی میں نبی کی تعریف کرتا ہوں۔ اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں تو اس کا مطلب بابے شاہی کوئی نہیں، یہ کہا نہیں، یہ کہا نہیں کہ کبھی اس پر پوری بات اس پر کروں گا۔ یہ جو کہتے ہیں ابھی تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں، میں نے کہا اگر باب شہید کوئی نہ ہوتے نا تو یہ دن الصراط المستقیم پہ فل سٹاپ ہوتا۔ سبحان اللہ یہ دن الصراط المستقیم پہ فل سٹاپ ہوتا۔ یہ دن الصراط المستقیم کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ میں صراط مستقیم پر چلا، یہ دعا کس نے اتاری؟ اللہ نے، سبحان اللہ اللہ نے اتاری ہے نا۔ تو یہاں 48 مرتبہ آپ دن میں مانگتے ہیں یہ دعا، اگر 5 وقت کی نماز پوری پڑے تو 48 مرتبہ دعا مانگتے ہو، تو پھر اللہ کو یہاں مضمون مکمل کر دینا چاہیے تھا، آگے بات چلانی نہیں چاہیے تھی۔ آگے بات چلائی صراط الذین انعمت علیہم، فرمائے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگ رہا، پتہ بھی ہے صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ یا اللہ تو بتا، فرمایا جن پر میں نے انعام کیا ان کا راستہ ہے۔ یا اللہ انعام کن پر کیا؟ فرمایا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر۔ مجھے ایمان سے بتا یہ صدیق کون ہے، یہ شہید کون ہے، یہ ولی کون ہے؟
یہ بابے ہی ہے نا، تو اللہ فرما رہا ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اگر بابے شیخ کوئی نہ ہوتے تو اللہ خود بابوں کے پیچھے کیوں لگا رہا ہے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ بچے سلامت رہے جانا. وہابیت، دیوبندیت، شیعت، سنیت سے بالا تر ہو کے سوچو دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ دیکھنا ہے تو نبی دیکھ لینا سامنے ہے، صدیق ہے، شہید ہے، ولی ہے. اگر وہ سامنے ہوں گے تو وہ راستہ سیدھا راستہ ہوگا. کسی چوڑے کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہوگا، کسی چمڑ کا راستہ سیدھا راستہ نہیں ہوگا. سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے. اچھا میں سوچنے لگا کہ اللہ نے آخری 5 منٹ دی، میں سوچنے لگا کہ اچھا اللہ نے ان کا راستہ یہ دکھائے کیوں، یہ رول ماڈل، یہ آئیڈیل، یہ رہنما، یہ رہبر، یہ نشانیاں، یہ علامتیں کیوں دکھائیں؟ تو وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں حاجی صاحب ایک مضمون ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں. ایک مضمون اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بنی اسرائیل والوں کو راتوں رات اس کی قید سے، فرعون کی قید سے نکال کے لے جائیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. قرآن ہے. بنی اسرائیل فرمایا ان کو فرعون کی قید سے نکالو اور راتوں رات لے کے نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، فرمایا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، آپ لے کے نکلیں گے پیغمبر تو آپ کو آپ کا پیچھا کیا جائے گا. یہ پہلے بتا لے کے نکلے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آگے آئے تو آگے دریائے نیل تھا. یہی دریائے نیل جو اب بھی موجود ہے، مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہے کہ دریائے نیل حضرت عمر کے رکے سے جاری ہوا تھا. سبحان اللہ. حضرت عمر کے رکے سے جاری ہوا تھا اور جب سے جاری ہوا ہے آج تک بند نہیں ہوا ہے. ایک بات سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، وہ دریائے نیل دوبارہ کیوں نہیں خشک ہوا؟ سبحان اللہ. سبحان جاؤ اللہ. جا کے ہسٹری چیک کرو، دوبارہ آج تک خشک نہیں ہوا. 14 صدیاں گزر گئی. اگر مصطفیٰ کے نوکر عمر کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا؟ سبحان اللہ. کون سا دین لیے پھرتے ہو؟ اب سنو بھائی، آگے آئے نا تو دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چونکہ ڈائریکٹ نمبر تھا، ڈائل کر دیا. وہ پرانے جو فون ہوتے تھے ایسے ملائے جاتے، نمبر ڈائل کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ آگے تو دریا ہے. فرمایا تو تیرے ہاتھ میں بھی تو عصا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دریا ہے تو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا جو دیا ہے، یہ ڈنڈا عام ڈنڈوں جیسا نہیں ہے. سبحان اللہ. بولو نا یار. فرمایا اس کا یہ ڈنڈا مار ابھی کام دیکھ. آپ نے ڈنڈا مارا 12 راستے بن گئے. سبحان اللہ. 12 راستے، کیونکہ قبیلے 12 تھے پیچھے آنے والے. سبحان آنے اللہ. الگ راستے سے گزرنا تو وہ رل مل کے نہیں رہتے سن. ساڑھے طرف پاکستانیاں طرف الگ الگ راہ چاہیے سی انہوں نے بھی. 12 راہ بن گئے. پیغمبر اچھا ایک اور گل محبت دی کرا، کوئی بندہ چیلنج ہے میرا مجھے بتائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا 12 مرتبہ مارا ہو لا کے دکھائے یا 12 جگہ مارا؟ ایک مرتبہ ایک جگہ مارا لیکن راستے 12 بنے. سبحان اللہ. راستے یہ پیغمبر کے ہاتھ میں آنے والے ڈنڈے کا کمال ہے. سبحان اللہ. ایمان سے بتاؤ عام بندے کا ڈنڈا پیغمبر کے ڈنڈے جیسا نہیں ہو سکتا. عام بندہ پیغمبر جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 12 راستے بنے نا. اچھا ہر قبیلہ اپنا اپنا راستہ چنا اور گزر گیا. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اب ہم تو گزر گئے ہیں تو پانی کو آپ نے حکم دے دوں تو مل جائے. تو اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. نانا پیغمبر دریا کو ملانا نہیں، کھلا چھوڑ. سبحان اللہ. راستے رہنے دے، وہ پیچھے آ رہے ہیں، وہ پیچھے آ رہے ہیں، ان کو یہاں غرق کرنا ہے. سبحان راستہ اللہ. دیکھ کے چلے گئے. انہم قرآن ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ. لشکر آ رہا ہے پیچھے، کہا راستے
کھلے رہنے دیں. آپ توجہ سے سننا اگر ایمان بچانا ہے. ساڈا کام ہے ہوکا دینا, سبحان اللہ ساڈا کام ہے دعوت فکر دینا. سبحان یہ اللہ کا کام اللہ دا ہے. جن جنت جانا جنت جاوے, جن جنت جانا جنت. سبحان اللہ ساڈا کام اتنا ہی. حاجی صاحب محفل سجاندے نہیں, فقیراں نوں بلاندے نہیں, تانوں سناندے نہیں تاکہ تہاڈا ایمان بچے, قبر بچے, عاقبت بچے, نظریہ بچے, فکر بچے. ہن اس تو بعد اسی ہر ایک تے پیرا نہیں دے سکتے. پیچھے فرعون آ رہا تھا اور فرعونی آ رہے تھے تعاقب کرتے ہوئے, کسی پڑھنا ہے موسیٰ علیہ السلام. اچھا جب وہاں ہے نا دریا پہ, پہلے نظر پڑی دریا, تھوڑے پریشان ہوئے. پھر انہوں نے دیکھا واہ کمال ہو گئی, راستے بنے ہوئے. سبحان اللہ سیٹسفائیڈ ہوگا, انہوں نے کہا راستے بنے ہوئے ہیں تو ہم گزر جائیں گے. آپ سمجھ آئی, میں نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم پہ فل سٹاپ کیوں نہیں ہے, صرف راستہ نہیں بتایا, رہنما کیوں بتائے. سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دیکھا نا راستہ ہے, راستہ ہے, راستہ ہے, راستہ ہے, راستہ ہے. انہوں نے سوچا وہ گزرے ہیں ہم بھی گزر جائیں گے. راستہ دیکھ کے چلے, سینٹر میں آئے, اللہ کا حکم ہوا, غرق ہو گئے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ان کا رہنما فرعون تھا, ان کا رہنما موسیٰ تھا. پتا چلا منزل پہ راستے نہیں پہنچاتے, رہنما پہنچاتے ہیں. قرآن بیان کیا ہے, قرآن 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 قرآن. سبحان اللہ اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ بابوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے. وہ بابا سامنے رکھ کے سچا بابا لے کے چلنا. اگر بابوں کا نام آنے سے توحید خطرے میں پڑتی تو قرآن سے نکال دیتا اللہ بابوں کو. قرآن میں بابوں کے واقعات کیوں بیان کیے؟ توحید خطرے پڑتی اگر ہے, یا سے بربرخیہ دا واقعہ قرآن کیوں نازل کیا؟ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں کیوں نازل کیا؟ حضرت مریم کا قصہ قرآن میں کیوں نازل کیا؟ قرآن تو نے اور میں نے بنایا ہے, اللہ نے نازل کیا. کون سا دین یہ تھے؟ میدان معاشر میں پروٹوکول کسی کا نہیں ہوگا. بات کر رہا تھا, وہی آخری بات ہے کہ ماں بھی اولاد کو بھول جائے گی. تو جس دن کی رسوائی سے ہر ایک پڑا, میں نے کیا کہا تھا, پروٹوکول وہاں بھی مصطفیٰ کے نوکروں کا, مصطفیٰ کی وجہ سے, مصطفیٰ کی وجہ سے. اب میں نے آیت پڑھی تھی, اس کا ترجمہ سمجھا کے ختم کرتا ہوں. کیا اس دن قیامت والے دن سے ہر ایک پناہ مانگتا ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کا خلیل بھی پناہ مانگتا, لا تخزنی یوم یبعثون. خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ اس دن کی رسوائی سے مجھے بچا لے, اس دن کی رسوائی سے. اب جو آیت میں نے پڑھی ہے 28واں پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 9, اس میں اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کے غلاموں, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں, مصطفیٰ کو بے مثل ماننے والوں, مختار کل ماننے والوں, نبیوں کے سردار ماننے والوں, کائنات کا ملجا و ماوا ماننے والوں, مقصود کائنات ماننے والوں, مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں, مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنے والوں, مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں. کہا جس دن کی رسوائی سے میرا خلیل بھی پناہ مانگ رہا ہے, فرمایا اس دن میں رب گارنٹی دیتا ہوں نہ میں اپنے نبی کو رسوا ہونے دوں گا, نہ نبی کے نوکروں کو رسوا ہونے دوں گا. آیت میں نے پڑھ دی ہے, یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. فرمایا اس دن نہ میرا نبی رسوا ہوگا, نہ نبی کے غلام, بلکہ ہوگا کیا, مصطفیٰ کے نوکروں کا پروٹوکول ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم. ساری امتوں میں 1.25 لاکھ نبی یا 1,70,000 یا 2.25 لاکھ, ہر نبی کا ہر امتی میدان معاشر میں کھربوں لوگ ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا کھربوں لوگوں میں میری امت کا پروٹوکول یہ ہوگا کہ میرے نوکر جدھر جائیں گے ان کے آگے ایک نور چل رہا ہوگا, ایک نور چل رہا ہوگا. یہ قرآن ہے, کھولو قرآن, کھولو قرآن. جو نور بنتے ہی نہیں تو نور کیوں چلے گا, انہوں نے دیکھے اپنا ہی دین بنا کے پھر رہے.
नूरहुम यसआ बैन ऐदीहिम। अल्लाह फरमाता है उनके आगे एक नूर चल रहा होगा। और दूसरी आयत में है कि बाकी लोग कहेंगे हाजी साहब बड़ा खूबसूरत जुमला है, पंजाबी च कहना तो मजा आवे। दूसरे लोग कहेंगे ओ नूर वाले हो जरा ठहरो सानू भी थोड़ा जा नूर दे दे। सुभान अल्लाह नक्तबिस मिन नूरिकुम, ये भी कुरान है। कहेंगे जरा ठहरो हमें भी नूर से एक शोला जला लेने दो। हाय हाय। इसलिए बस यहाँ तो पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहिर्रहमा ने कहा कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले गुलाम अहमद मुख्तार। ऐसे ही बोलना, अगली शेर दो शेरों में भी बात खत्म हो गई। गुलाम अहमद मुख्तार यूं ही पहचाने जाएंगे कि हशर में भी होगा उनका नारा या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, हशर में भी होगा उनका नारा या रसूल अल्लाह। जिन्हें तुसी या रसूल अल्लाह दा नारा लाया, अल्लाह दी कसम है इंज दा नारा ला के पूरी उम्मत दे मरहूमीन नु भी साले सवाब कर दिता जाए, ओही बख्शे जाणगे। सुभान अल्लाह। हाजी साहब दे वालिदैन ते फिर हाजी साहब दे वालिदैन। गुलाम अहमद मुख्तार यूं ही पहचाने जाएंगे कि हशर में भी होगा उनका नारा या रसूल अल्लाह, हशर में भी होगा उनका नारा या रसूल अल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। अल्लाह आपके